اس سے پہلے سورہ مریم کے ماقبل رکوع میں اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کے احوال کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ وہ تمام کے تمام رسول جو تھے وہ میرے سامنے عاجز تھے، اور اس کے بعد تمام رسولوں کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ کے احوال کو بھی بیان فرمایا کہ سنو، اگر تم ملائکہ کو متصرف سمجھتے ہو اللہ کے کاموں میں، تو وہ بھی ان رسولوں کی طرح عاجز ہیں جن رسولوں کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے احوال کو بیان فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میں مر جاؤں گا، میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ناممکن ہے، چونکہ جس معاشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، تو ان کے لیے سب سے بڑا جو ان کا اعتراض تھا، اشکال تھا، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ ہم کس طرح زندہ ہوں؟ بھلا ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، پھر ہم کس طرح زندہ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہارا یہ سب سے بڑا اشکال، اعتراض تمہارے ذہن میں ہے کہ مرنے کے بعد ہم کس طرح زندہ ہوں گے، تم سے پہلے کئی قومیں ساز و سامان کے اعتبار سے، مال و اولاد کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے مضبوط قومیں، ان کو بھی یہ اشکال رہا۔ کیا تم اپنی پہلی دفعہ کی پیدائش میں غور و فکر نہیں کرتے کہ بنسبت دوسری دفعہ کے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہے، تو پہلی دفعہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، تمہیں پیدا کر دیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اللہ رب العزت نے یہاں پر سورت کا ثانی حصے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اور بطور شکوہ کے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کتنا ناشکرہ، کتنا خود غرض ہے کہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کس طرح زندہ ہوں گے، کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان گویا کہ یوں کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، کیا میں جب مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا، کیا میں دوبارہ پھر زندہ کیا جاؤں گا مرنے کے بعد دوبارہ؟ اولا یذکر الانسان، کیا نہیں سمجھتا یہ انسان، کیا نہیں یاد کرتا یہ انسان، کیا نہیں غور و فکر کرتا یہ انسان؟ انا خلقناه من قبل، اس سے پہلے بھی تو ہم نے ہی پیدا کیا اس انسان کو، ولم یک شیئا، اور اس کی پیدائش سے پہلے یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کا وجود تھا، نہ اس کی ہڈیاں تھی، نہ اس کا روح تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں۔ ہم نے اس کو وجود دیا، ہم نے اس کو روح دی، اس کو زندگی دی، ہم ہی تو لے کر آئے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کی زندہ ہونا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، لہٰذا دنیا میں نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، قیامت کے دن اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے سب کو میں جمع کروں گا، اور چاہے وہ انسان ہوں، ان کے بڑے ہوں، ان کے پیر ہوں جو انہوں نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا ہوا ہے، یا شیاطین ہیں جو ان کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات ہٹا کر نفسانی خواہشات کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں، ان سب کو قیامت کے دن میں اکٹھا کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سب کو اکٹھا کرنے میں سب سے پہلے ان کے بڑوں کو پکڑوں گا، ان کے بڑے بڑے شیاطین کو پکڑوں گا جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور ان کے بڑے بڑے پیروں کو سب سے پہلے پکڑوں گا، اور ان کو پکڑ کر سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالوں گا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو پکڑنے میں، ان کو ڈھونڈنے میں ہمیں کسی قسم کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، ہمیں سب چیزوں کا علم ہے۔ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم ایسے ہی یقینی ہے کہ تم اس میں شک میں پڑے ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اوپر سے تمام انسانوں نے گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ مومن اور کافر کے گزرنے میں یہ فرق ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور مومن پولیس رات کی شکل میں اس جہنم سے گزرے گا۔ اور کافر جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جلے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہے گا۔ اور مومن جو اس جہنم کے اوپر سے گزرے گا وہ بطور شکر کے گزرے گا، کہ اس جہنم سے جب وہ ایمان کے ساتھ صحیح سالم گزرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اس ایمان کی قدر اس کو تب آئے گی۔ تو اللہ رب العزت فرمانے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی کہ جمع کریں گے ہم اس دن شیاطین کو، اور حاضر کریں گے ہم سب کے سب ان بڑے بڑے ان کو سرکشوں کو، اس حال میں کہ یہ جہنم کے ارد گرد اوندے منہ گھرے ہوئے ہوں گے،
جب جہنم کو دیکھیں گے اللہ کی ہیبت سے اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ یہ اوندے منہ گر جائیں گے، یہ اپنے پاؤں پر پھر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ حول جہنم جسیہ، جہنم کے ارد گرد اوندے منہ گرے ہوئے ہوں گے، پڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيء، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تحقیق نکالیں گے تمام گروہوں میں سے، شیعہ تمام گروہوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، مشرکین میں سے، مجوسیوں میں سے، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تمام کے تمام فرقوں میں سے، تمام کے تمام بڑے ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، زیادہ سرکش کون، جو زیادہ سرکش تھے علی الرحمن عتیہ، اللہ کی نافرمانی میں، رحمان کی نافرمانی میں جو زیادہ سرکش ہے، ان تمام گروہوں میں سب سے پہلے ان کو تو نکالیں گے اور ان کو سب سے پہلے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم لنحن اعلم، گویا کہ ان کو تمام گروہوں میں سے، تمام انسانوں جنوں میں سے نکالنا ہمارے لیے کسی قسم کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ثم لنحن، تاکہ ہم خود جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کن حالت میں، بالذین ہم اولا بہا سلیہ، کہ کون اس جہنم میں اوندے منہ پھینکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ان کو نکالیں گے اور سیدھا اس کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک اس جہنم کے اوپر وارد ہوگا، اس جہنم کے اوپر حاضر ہوگا۔ مفسرین حضرات نے قرآن کی آیت کے پھر مختلف وہ بیان فرمائے کہ ہر انسان جہنم کا نظارہ کرے گا، لیکن جو مومن ہوگا، 3 طبقات ہوں گے، کافر، مومن، کامل مومن اور ناقص مومن، ایمان والا۔ سب سے پہلے کافر تو پل صراط پار ہی نہیں کر سکے گا، سیدھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ گویا کہ کافر نظارہ معائنہ جو جہنم کرے گا وہ بطور دخول کرے گا، جہنم میں داخل ہوگا، اور جو کامل ایمان والا ہوگا وہ پل صراط کے اوپر سے صحیح سلامت گزر جائے گا۔ تو وہ پل صراط سے جو گزرے گا وہ جہنم کے اوپر اس کا گزر ہوگا، وہ جہنم کا نظارہ وہاں سے کرے گا۔ اور جو ناقص ایمان والا ہوگا، ناقص اعمال والا مومن ہوگا، اس کو اللہ رب العزت بطور کچھ مدت کے لیے اس کے گناہوں کے مقدار کے مطابق سزا کے لیے جہنم میں داخل کریں گے اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو گویا کہ ہر انسان کا گزر اس جہنم کے اوپر ہوگا۔ تو کامل ایمان والا پل صراط سے گزر جائے گا اور ناقص ایمان والا جہنم میں داخل ہوگا، جب اپنی گناہوں کی سزا پوری کرے گا پھر جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا گزر نہ ہو اس جہنم کے اوپر۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے، پورا ہوگا۔ مقضیہ مقرر کیا ہوا، پورا ہوگا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، پھر ہم نجات دیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کامل ایمان والے، ناقص ایمان والے اور کافر۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، اتقوا، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالم، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہے یعنی کہ کافر اور مشرک، ظالم سے مراد ہیں، فِيهَا جَثِيًّا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو مومن اس جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی مقدار سزا پائے گا۔ وَنَجِّيَ الَّذِينَ، اللہ رب العزت ان مومنین کو نجات دے دے گا بعد از سزا کے، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے ابتداءً اس کو نجات دے دیں، ڈائریکٹ جہاں اس سے گزار لیں۔ تو بعد از سزا کے یہاں پر جو حالات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، ان مومنین کو بعد از سزا کے نجات دے گا جو ناقص ایمان، جن کے ناقص اعمال ہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور جنہوں نے ظلم کیا، چاہے وہ شرک کے ذریعے ظلم کیا یا کفر کے ذریعے، فِيهَا جَثِيًّا، اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، قرآن کی اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کی آیت سن کر مشرکین کفار کے پاس جا کر قرآن کی آیت بیان کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، قرآن کی ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان یقین نہیں ہوتا تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع قدم پر کیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی دفاع میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چونکہ ابتدائے اسلام میں ابتدا میں تمام اعتبار سے کمزور تھے، مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے کمزور تھے، اور مشرک اور کافر جو تھے وہ مال و اولاد اقتدار کے حساب سے مضبوط تھے، تو وہ مزاحاً کہا کرتے تھے جب ان کے اوپر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو مومن صحابہ کا ایمان بڑھتا، یقین بڑھتا، اور کافر جو تھے وہ مذاق کرتے اور انہیں کہتے ہیں دیکھو محفل ہماری اچھی، مکان ہمارے اچھے، اولاد ہماری مضبوط، اقتدار ہمارے پاس، اسباب ہمارے پاس، جس طرح دنیا میں مال، اسباب، اقتدار کا ہونا ہمارے پاس بہتر ہے، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہم قریب ہیں تب اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہو۔ تو جس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت دی ہوئی ہے، اسی طرح یہی سب کچھ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہیں، مقرب ہیں۔ اگر تم اللہ کے مقرب ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے تو یہ تمہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا، اس طعنے کا اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ اولاد دینا، اقتدار دینا، اسباب کی فراوانی ہونا، یہ تمہارے لیے نعمتوں کا اور قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت گویا کہ یہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت ڈھیل دیتا جا رہا ہے تاکہ اللہ رب العزت تمام حجت تام کر لے، کل قیامت کے دن تم کسی اس طرح کا وہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں موقع نہیں ملا یا ہمیں یہ ہوا۔ لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے، یہ تمہارے پاس جو مال و اولاد ہیں، اقتدار ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور تم اللہ کی قرآن کو، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تم سے ماقبل بھی کئی قومیں ایسی گزری ہیں جن کے پاس اقتدار، مال، اولاد تم سے کئی گنا زیادہ تھے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تم سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن میرے وقت کے نبی پر اور میری کتاب پر ایمان نہ لائے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو وہ ان کے کسی کام کا بھی نہیں آیا۔ نہ ان کی اولاد کام آئی، نہ ان کا اقتدار کام آیا، نہ ان کے موجودہ دنیاوی اسباب کام آئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تم بیان کی تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، بینات کھل کر، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر، کون بہتر ہے ہم دونوں میں سے، کون بہتر ہیں دونوں فرقوں میں سے، مقامن، مکان کس کا اچھا ہے، مقام کے اعتبار سے، واحسن ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ مجالس ہماری اچھی ہیں، اسباب سارے ہمارے پاس ہیں، مکانات، مکان ہر چیز ہمارا اچھا ہے، زمانہ ہمارا اچھا ہے، گویا کہ ہم عزت والے ہیں۔ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ نہ مکان ہے، نہ عزت ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے تمہاری مجلسیں ہیں، ہر اعتبار سے تم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو پہلا جواب یہ دیا کہ تم اگر یہ بات کرتے ہو کہ دنیاوی اقتدار اور اسباب ہمارے پاس ہیں، تو تم سے پہلے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی اسباب و اقتدار تھے، لیکن دنیاوی اسباب، دنیاوی اقتدار اللہ کی قرب کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ دنیاوی اسباب، دنیاوی اقتدار ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، ان کو وہ چیز مقصود حاصل نہیں ہو سکا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کم اہلکنا قبل من قرن، اور کتنے ہی گروہ تم سے پہلے آئے ہیں، ہم احسن اساسا ورعیا، اور وہ تم سے احسن تھے، بہتر تھے، اسباب میں اور نمود میں، یعنی کہ ہر اعتبار سے تم سے احسن تھے۔ کل من کانا، اللہ رب العزت نے یہ پہلا جواب دیا کہ پہلی بات جو تم کر رہے ہو کہ اسباب اور اقتدار کا ہونا ہمارے پاس یہ اللہ کی قرب کی نشانی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز یہ اللہ کی قرب کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کی نعمتوں کا زیادہ ہونا یہ امتحان ہے۔ کم اہلکنا، کئی تم سے پہلے آئے ہیں جن کے پاس یہ اقتدار، اسباب، اللہ کی نعمتی زیادہ تھی، لیکن وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور دوسرا جواب اللہ رب العزت نے دیا، کل من کان فی ضلالۃ فلیمدد، اللہ رب العزت نے جو تم کو اسباب دیے ہیں، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے، اور اللہ رب العزت کا اس میں جو فراوانی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے، تمہیں ڈھیل مل رہی ہے، اور یہ ڈھیل لو الرحمن مدہ، اللہ رب العزت ڈھیل دیتا جا رہا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے، کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ آیا، یا ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی تھی، ہم اس مصیبت پریشانیوں میں سمجھ نہ سکیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون،
ان کو اس وقت تک ڈھیل ہے، اس وقت تک ان کو چھوٹ ہے جب تک یہ ہمارا وعدہ دیکھ نہ لے، ہمارا وعدہ دیکھ نہ لے۔ اما العذاب و اما الساعہ، خواہ وہ عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہمارا عذاب موت تک، یعنی کہ موت تک ان کو ڈھیل ہے، ان کو ہر قسم کی ہماری طرف سے چھوٹ ہے اور نعمتوں میں فراوانی ہے۔ اے صحابہ، ان کی نعمتوں کی فراوانی اور ان کی چھوٹ کو دیکھ کر کہیں تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے، تم اپنے ایمان میں مضبوط رہنا، ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ وَإِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہ یعنی کہ دنیاوی عذاب مراد ہے، پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کی فراوانی کے اندر جو تمہارے لیے تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ضلالت ہے، اس کو تو بیان کرو نا۔ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا دوسرے عالم میں قیامت میں مرنے کے بعد تمہارے لیے ان نعمتوں کی فراوانی کے بارے میں جو پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں جو تمہارے لیے پھر وہاں پر یہ نعمتوں کی فراوانی مصیبت بنے گی، اس وقت پھر تمہیں احساس ہوگا۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ، پس تحقیق وہ جان لیں گے کہ کون مکان کے اعتبار سے ناقص ہے اور اس کے اسباب جو اس نے جمع کیے ہوئے، اقتدار، عزت جو اس نے جمع کی ہوئی، کون کمزور ہے اور کون بہتر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان نعمتوں کے اندر ذلالت ہے اور پریشانی ہے، تکالیف ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور مومن مواحد، مومن جو ہوتا ہے وہ فکر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ رب العزت اس کی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس کو اس فکر و فاقہ کی حالت میں بھی مواحد مومن کے لیے اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہوتی ہے، ایک خوشی اور سکون رکھا ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان کو ہدن دنیا میں اور آخرت میں بھی، یعنی کہ ان کی ایمان کی قوت، ایمان کی لذت وہ فقر و فاقہ میں بھی اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور ان کے وہ جو نیک اعمال ہیں، اور تمہارا جو مال، اسباب اور دولت ہے، اقتدار ہے، اس کے مقابلے میں مومن کے جو نیک اعمال ہیں، تمہارے مرنے کے بعد مال، اولاد، اسباب، اقتدار، دنیا میں رہ جانا ہے، کسی کام کے نہیں آنا۔ اور مومن کی دنیا میں جو نیک اعمال اس کے مقابلے میں کیے، اس نے اللہ کو یاد کرتا رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے مال، اولاد، اقتدار، عزت سے وہ ان کے نیک اعمال اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، اور اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی بدولت ان کی دنیا میں بھی فراوانی اور سکون عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس میں سکون، فراوانی اور عزت دیں گے اور ترقی دیں گے جنت کی صورت میں۔ افرائیت الذین کفروا بآیاتنا، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام لانے سے پہلے، قرآن کی آیات کا شان نزول، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے، تو ایک ایمان لانے سے پہلے انہوں نے ایک کافر کے ساتھ، کافر کے لیے تلوار بنائی، اس کو دیے، اس کے پاس بقایا جات تھے، تو تلوار دینے کے بعد وہ ایمان لے آئے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے کے بعد اس کے پاس گئے اور اپنے پیسوں کا انہوں نے مانگے ان سے، تو اس نے کہا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، تمہارے عقیدے میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہماری قرآن میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہ ایمان و یقین ہے تو تمہیں پیسے دو صورتوں میں دوں گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا انکار کر دو اور اپنا پیسے لے لو، اور دوسری صورت یہ ہے اگر تم ایمان پر قائم ہو تو پھر مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہاں پر مجھ سے لے لوں۔ تو اللہ رب العزت، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں 100 مرتبہ مر جاؤں اور 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤں تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار، ان سے ایمان کا انکار کرنا یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ان کے حق بیان کرتے ہوئے ان کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ یہ لوگ افرائیت الذین کفروا بآیاتنا، کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے انکار کرتے ہیں میری آیات کا؟ وقال، اور کہتے لأوتین،
کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو اس قدر یقین ہے کہ دنیا میں جس طرح ہم عزت والے ہیں، دولت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، اولاد والے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کا اور اس سوچ کا رد کر دیا کہ جس طرح دنیا میں ہم عزت والے اقتدار والے ہیں، آخرت میں بھی ہم عزت اقتدار والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایمان کے ساتھ اگر تم رخصت ہوگے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے تمام مال اولاد یہ اعمال کی صورت میں تبدیل ہو کر تمہارے لیے وہاں کارآمد ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر ایمان کے اگر تم رخصت ہوگے تو آخرت میں یہ کسی طرح بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اطلع الغیبہ، کیا یہ غیب کے اوپر آ گئے، ان کو غیب کی خبر مل گئی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ رب العزت نے انہوں نے اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم قیامت میں بھی صاحب اقتدار ہوں گے، مال اولاد اور عزت والے ہوں گے، مرنے کے بعد بھی ہم اقتدار عزت والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلا سنکتب ما یقول، اس بات کو ہم نے اپنے پاس لکھ لیا ہے، ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے لیے یہ عذاب اس کے لیے لمبا کر دیں گے، اور لمبا کرنا اس طرح لمبا ہوگا کہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کس طرح دینا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق